السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے اردو ناول شدت عشق کا پارٹ 9۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس اس کے سارے جرم اس کے منہ سے قبول کروانے تھے تاکہ بچنے کا 1% چانس بھی نہ ہو۔ ریکارڈر بند کر کے وائس کلپ سیو کی اور جاتے جاتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شاید لمیز کے چہرے کا زخم کا بدلہ اس سے لیا تھا، جبکہ تھپڑ کی شدت سے اس کی گردن دوسری طرف موڑی تھی۔ شادی ڈیلے کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ طاہا اور اس کی ماں ان کے گھر تھے۔ کل مہندی تھی، مگر جو حالات تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ لمیز کی کنڈیشن ابھی سٹیبل نہیں ہے، میرے خیال سے ڈیلے۔ صدف کی بات وہ کاٹ چکا تھا۔ نہیں، وانیہ کی رخصتی یہ فائنل کی گئی ڈیٹ پر ہی ہوگی۔ وجدان کی آواز پر باقی تو نہیں، پر صدف ضرور صدمے میں تھی۔ کیا اسے اس کی اس کنڈیشن کا اب بھی ذرا خیال نہیں تھا؟ صدف کو غصہ آیا۔ پر بھائی، میں اس کے ٹھیک ہونے پر ہی کرنا چاہتی ہوں، وانیہ نے ہمت کرتے کہا۔ اٹس فائنل، ڈیڈ سے میری بات ہو چکی ہے۔ آنٹی، آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ کوئی اعتراض؟ اب وہ ان کے پاس بیٹھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ہم لوگ تو تیار ہیں۔ آپ کا مسئلہ؟ جب وہ بات درمیان میں اچک اٹھ چکا تھا۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ مقررہ دن پر ہی آئیں، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی یہ وانیہ؟ طاہا کی آواز سے وہ جو ٹیرس پر کھڑی تھی پلٹی۔ طاہا، میں کیوں نہیں چاہوں گی؟ بس وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ میری شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹڈ تھی؟ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، پر پلیز جو جیسے چل رہا ہے چلنے دیں۔ وجدان نے صحیح کہا، اور میرے خیال سے اس سے خوشگوار ماحول سے وہ شاید جلدی ریکور کر پائے۔ قریب جاتے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے۔ وہ ہوش میں تو تب آئی جو اس کے قریب ترین ہو گیا۔ میں نے سنا ہے آپ بہت بولتی ہیں، یکدم اسے خوش دیکھ کر کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کے ہونٹ کان کے لوب پر محسوس ہوتے دل نے عجیب رفتار پکڑی۔ ایسے معاملے کا کبھی سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہیں طاہا؟ پیچھے ہو، یہ میری مما کا گھر ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنی خجالت مٹاتے بولی۔ واہ، کیا لاجک ہے! مطلب میرے گھر میں اجازت ہوگی مجھے؟ ہنس سے پوچھا۔ نہیں، اب میرا ایسا مطلب بھی نہیں تھا۔ وہ خواہ اب اپنی کہی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ ریلیکس یار، کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ اسے ریلیکس کیا۔ جائیں، آپ نے جانا نہیں گھر؟ منمناتے کہا۔ آپ بھی چلیں نا ساتھ، سرگوشی کی۔ طاہا، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اب اس سے جھجک رہی تھی۔ خراب کر دیا آپ نے، اسے قریب کھینچا تھا۔ پہلی بار صحیح معنوں میں سیٹی گم ہوئی تھی۔ کسی نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ میں رومانٹک نہیں ہوں۔ اب پرابلم ہو رہی ہے؟ اس کی بات یاد دلائی وانیہ کو تو اپنی 3 دن پہلے کہی بات پر پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ چاہتے یہ شدتیں پھر کے لیے ادھار رکھیں طاہا، ابھی ہی جائیں پلیز۔ نظر جھکائے کہا، اسے شرم آ رہی تھی۔ اف، بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئے ہیں آپ۔ چلو خیر۔ محبت، چاہت اور نکاح کا پہلا استعمال حل کرتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھے، جس پر سکون اور طمانینت محسوس کرتے اس کی نظروں میں دیکھا۔ مزید کوئی حرکت کرتے کو وہ ٹوک چکی تھی۔ جائیں اب۔ اوکے، جا رہا ہوں۔ ایک ہی دفعہ ہی اب حساب کتاب ہوں گے۔ جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اب وہ مسلسل بستر پہ لیٹی چھت کو تاک رہی تھی۔ صدف اور وانیہ دوپہر کا کھانا اس کے روم میں ہی کھایا تھا۔ وہ باہر کسی طور پر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اسے بہلایا بھی یا تو رونا شروع کر دیتی یا خود کو اذیت دیتی تھی۔ ارد گرد کیا چل رہا تھا وہ تو بے خبر تھی۔ یکدم خود سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ عجیب کیفیت۔ وہ اٹھی، قالین پر لڑکھڑاتے ننگے پاؤں سے شیشے کے سامنے گئی۔
اپنے چہرے سے ہاتھ لاتے گردن پہ آئی، گردن سے کندھے پر آئی، ایک دم چیخی تھی۔ وہ چیخ تکلیف پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئے اس کے وحشیانہ سلوک کے تھے۔ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا انجیکشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس نے میرے ساتھ خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ہوش میں تھی، پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا۔ برباد کر دیا اس شخص نے۔ میں کس منہ سے سامنا کروں گی یہ سب کا؟ نہیں، میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اللہ کیوں میرے ساتھ؟ میں بری تھی نا، اس لیے ہوا۔ میں اچھی نہیں تھی، بالکل اچھی نہیں تھی، اس لیے سزا ملی مجھے۔ ہاں، سزا ہی ملی ہے مجھے۔ روتے وہ یہی گرد آن کر رہی تھی۔ کبرڈ کا دروازہ کھینچ کے کھولتے کپڑے نکالے تھے۔ اسے گھن محسوس ہو رہی تھی خود سے۔ یوں لگ رہا تھا وہ شخص ابھی بھی ہنس رہا ہے اس پر۔ اس کے ہاتھوں کا لمس سام کی طرح رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تب کا تیسری بار شاور لے رہی تھی۔ وہ بے چین سی تھی۔ شاور لیتے کندھے پر بے شمار جلن کا احساس ہوتا جیسے وہ دبا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے وجدان سے ہی سامنا نہیں ہوا تھا، نہ وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی اس کے ملے، بلکہ وہ اسے چھپ جانا چاہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ صحیح ہے وجدان؟ اس کی حالت کا خیال کرو، تمہیں اپنی ہی پڑی ہے۔ جبکہ اس کی بات پر اذیت سے اپنے سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہے، آپ لوگوں کی دعا چاہیے تھی نا، نہیں تو کیا باپ کو دھمکیاں لگاؤ گے؟ آگے ہی تم ہو اس سب کے ذمہ دار ہو۔ وہ بگڑے۔ اسے میں نارمل کر لوں گا، آپ سمجھ نہیں سکتے، پر میں اب اس کی سائیکی سمجھ رہا ہوں۔ وہ خود کو تکلیف پہنچائے گی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں۔ وجدان صحیح کہہ رہا ہے، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ تھوڑا ری ایکٹ کرے گی پر سمجھ جائے گی۔ تھوڑا نہیں، بہت خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا کیونکہ اب اس سے ایک ہی دفعہ اپنے روم میں ملنا تھا، اور یہ سوچ اسے سرشار کر رہی تھی۔ وہ 5 بجے کے قریب اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی، کیوں کس وجہ سے نہیں پتا تھا۔ گارڈ نے اسے روکا تھا۔ میں وجدان کو جانتی ہوں، مجھے ملنا ہے اپنی صفائی سے، اس نے اپنی صفائی میں کہا۔ دیکھیں میڈم، ان کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، اکثر یہی آ کر کہتے ہیں۔ گارڈ نے پھر سے روکا۔ ہاں، رہ گیا وہ کہیں کا سیلیبریٹی۔ اپنا آنا بے معنی سا لگا تھا، پر اب وہ واپس ہرگز نہیں جانا تھا۔ دیکھیں آپ بات کریں ان سے پلیز۔ کون ہے یہاں وجدان؟ جو باہر مراد کے انتظار میں آ گیا تھا، گارڈ کو کسی سے بحث کرتے دیکھ پوچھا۔ سر، یہ کوئی مریم نامی خاتون ہے، گارڈ نے اسے بتایا۔ خاتون؟ اوئے، میں خاتون کہاں سے لگتی ہوں؟ وہ بد کی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی حیرانگی اور تعجب میں تھا۔ وہ مجھے لمیز سے ملنا ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ کیوں، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اپنے نیوز چینل پر کیا بتانا چاہتی ہو مس مریم؟ میرے گھر تک آنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ گیٹ سے اندر کھینچتے دھاڑا۔ مریم، دماغ خراب تھا جو اس پاگل انسان کی بیوی سے ہمدردی ہوئی، جاہل نہ ہو تو۔ مجھے بس ملنا ہے وجدان، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں خود ایک لڑکی ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، پر اگر تم نہیں ملنے دینا چاہتے تو نو پرابلم۔ وہ معصومیت چہرے پر سجائے پر لفظ دل سے بولی تھی۔ وہ کچھ پل اس کی بات کے اثر میں رہا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ جاؤ، پر اسے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر کسی بھی بات سے وہ تکلیف میں ہوئی تو اپنی خیریت منانا۔ پھر یہ دے کے جاؤ۔ اس کا بیگ کھینچا تھا۔ شکی انسان، لقب سے نوازتے، اس بات میں سر ہلاتے وہ جھکتے اندر بڑھی۔
اندر داخل ہوتے وہ اس کی ماں سے ملی۔ انٹی میں مل لوں؟ وہ روم میں ہے، صبح کی میں پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ میں سمجھاؤں؟ اجازت چاہی تھی۔ وہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو حیران ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ کے زخم کہیں کھوکی کھروچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل؟ اس کا ہاتھ فوری ہٹایا۔ وہ پہنچانے کی کوشش میں تھی۔ آپ آپ کیوں آئی ہیں؟ اس نے بھیجا نا، اسی نے بھیجا نا۔ مما مما یہ کیوں آئی ہے؟ وہ بری طرح چیخنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ فوری سے پہلے دروازہ بند کر کے آئی وہ بہت حساس سی لگی۔ دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ کھولو مجھے جانے دو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سنبھل کب رہی تھی جبکہ مریم کو جانے کے اس میں گزرے سالوں کی اپنی تکلیف یاد آئی۔ آئی پرومس میں اس کے بھیجنے پر نہیں آئی۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، بس کام ڈاؤن، ادھر آؤ بیٹھو۔ نہیں، آپ اسی سے ملی ہو نا؟ وہ ہاتھ ہریانی انداز میں چھڑا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی ایسی تھی، پھر میں اسٹرانگ ہو گئی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں، پر ان کو دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ تم بہادر ہو نہ بتاؤ، تائید چاہی۔ نو نو میں نہیں ہوں آپ کے جیسے روتے نفی کی۔ مجھ سے دوستی کرو گی فرینڈ؟ ہاتھ آگے کیا۔ نو پھر سے نفی۔ شوہر کی کاپی۔ دانت پیستے وہ اپنی طبیعت کے برخلاف اس سے نرم لہجہ استعمال کر رہی تھی۔ بن جاؤ نا میری کوئی دوست بھی نہیں ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ آپ اب جاؤ پلیز۔ وہ چڑچڑی سی تھی۔ اوکے میں جا رہی ہوں، بٹ نیکسٹ ٹائم اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا۔ اشارہ اس کے ہاتھ کی کریز زخموں کی طرف تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ انٹی اس کا خیال رکھیں، وہ بالکل بچوں جیسا ریئیکٹ کر رہی ہے۔ جانتی ہوں بہت حساس ہے۔ وہ یہ معاملہ اس پر بہت افیکٹ کیا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں تھیں۔ اوکے میں چلتی۔ پھر مسکراتے اجازت چاہی اور وانیہ سے بھی ملی۔ آپ میری شادی پر ضرور آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ فرینڈلی نیچر تھی۔ مریم نے نمیز کی بنسبت اندازہ لگایا۔ ویل ٹرائی۔ ڈگمگائی حامی بھری۔ نہیں لازمی آئیے گا۔ وہ قائل کر رہی تھی۔ میرا بیگ اللہ یہ انسان وجدان کو کوسا کہاں ہوگا؟ اتنے بڑے محلوں جیسے جدید بنے گھر میں وہ دیکھ رہی تھی وہ کہاں ہوگا؟ لاؤنج سے باہر قدم رکھے تھے وہ اپنا دھیان جائزہ بھی لے رہی تھی، اور جب شدید بری ٹکر ہوئی سامنے والے کی شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی ورنہ زمین بوس ہو جانا تھا۔ ڈوبتے سورج کی چند کرنوں میں اس سے سامنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ وجدان سے ملنے آیا تھا، جبکہ مریم کی اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نفرت سے دیکھتے ہاتھ ہٹائے بغیر کلام کیے وہ آگے بڑھی تھی، جب اس کا ہاتھ پکڑتے روکا۔ لیو مائی ہینڈ۔ وہ بھرپھری چشمش کا دیدار ہو۔ او اللہ، کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کرتے بولا تھا۔ دوپٹہ سوٹ کر رہا ہے۔ وہ اسے سراہا جو بلو کریب کا دوپٹہ سر پر اوڑھے سادگی میں غضب ڈھال رہی تھی۔ اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا اور اسے خود سے دور دھکا دیا۔ اوقات میں رہو تو بہتر ہے۔ جب پھر سے اسے کھینچا تھا۔ محبت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ پہلے کی نسبت وہ اب کچھ بدلا سا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش اس کی گفتگو سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ گو ٹو ہیل۔ اپنے کمر سے ہاتھ ہٹائے۔ ساتھ جائیں گے؟ اپنے دوست کے گھر میں کھڑے ہو کر ایسی اونچی حرکتیں تمہیں زیب دیتی ہیں، مجھے نہیں۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس کا لہجہ اس کے بے باکی سوچ اور سمجھ مفلوج کر رہی تھی۔
इंटरेस्टिंग। मेरे नाम की अंगूठी तुम्हारे दिल तक रसाई तो रखती है। मुझे अच्छा लगा तुमने नहीं उतारी। इसको इग्नोर किए इसका हाथ पकड़ते कहा। खुशफहमी वो निकालना वाकई ही भूल चुकी थी। हाथ से निकालते दूर ज़मीन पर फेंकी थी। आइंदा मेरे मुंह लगना ना लगना समझे, उंगली से वार्न किया था। अगर अभी लग कर दिखाऊं तो। मजाक उड़ाया। मरियम का चेहरा गुस्से और इसकी बेबाकी पर सुर्ख कनदहारी हुआ। अहं, शर्म बीच बेच का ही है। वजदान की आवाज़ से मरियम का दिल चाहा मुराद के मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारे। नहीं, मैं तो मरियम से बस हाल चाल पूछ रहा था। क्यों मरियम? उसे तपाया। बाढ़ में जाओ ढीठ इंसान, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना बेशरम। ये सब मुराद को सुनाया था। वजदान के हाथ से अपना बैग खींचा जो वो शायद उसे वापस कर नहीं आया था और तेज़ी से गेट अबूर किया। चली गई है वो। वजदान ने इसका चेहरा मोड़ा था, जबकि इसने घूरने पर इक्तफा किया था। कहाँ है वो? सनग्लासेस हटाते पूछा। सर अंदर। इसके सामने खड़ा था। दिल चाहा उससे बंदे एक मुंह तोड़े चेयर पर झुका। क्या वजह थी इस हरकत की? अशआल दबाते पूछा। मुँह से फूटोगे इसकी दाढ़ से वो फौरी सरमाईगी की कैफियत में बोला। मुझे बस पैसे दिए थे ये न्यूज़ ब्रेक करने के। इसके अलावा मेरा कोई लिंक नहीं है सर, लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। अच्छा, तो तुझे कोई भी पैसे दे देगा तो तू किसी के बारे में भी कुछ भी बकवास कर देगा? मुझे माफ़। शट अप। माफ़ अंदाज़ा है तूने किस के बारे में बकवास की थी? मुझे नहीं अंदाज़ा था। प्लीज़ मुझे माफ़ी गलती की मिलती है, गुनाहों की सज़ा होती है। गन निकाली थी। क्या चाहते हो? वो करूँगा, प्लीज़ खुदा के लिए छोड़ दो। ठीक है, जाकर कन्फेस कर ये सब तूने दबाव में किया है। तेरी फैमिली की वजह, सिर्फ इनकी वजह मेरे से अताब से बचा है तू। और याद रख, मेरी नज़र तुझ पर है हर पल। अपना नंबर बंद करने की या रोपोश होने की। अगर इस हरामी ने तुझसे कोई कांटेक्ट किया तो मुझे पहले इन्फॉर्म करेगा। ढूंढ तो मैं उसे लूँगा ही, चाहे ज़मीन के किसी भी कोने में छुप कर बैठा हो वो। सोच की वाज़ेह लकीरें थी। चल निकल अब। 7 बजे तक सारे घर की डेकोरेशन कर दी थी। मेहंदी चूंकि लॉन में थी तो पूरा लॉन वाइट, येलो और रेड रोज से डेकोरेट था। लॉन में ही बड़ा सा स्टेज था जिस पर जदीद स्टाइल का सोफ़ा था। स्टेज की बैक साइड पर पीले और सुर्ख फूलों की लड़ियों से खूबसूरत सजावट की थी और साइड पर स्टेज के किनारों को मोमबत्तियों से रोशन किया था। डिफरेंट कैंडल्स शीशे के गोल छोटे बाउल्स में थी। घर में कुछ करीबी रिश्तेदार जल्दी आ गए थे, जिनमें वजदान के रिश्ते में एक फुप्पो और दूसरे अहमद के दूर के रिश्तेदार थे। वो तो रूम में बंद थी, ना वो बाहर आई। पार्लर वाली घर ही आई थी। वानिया तुम तैयार हो जाओ क्योंकि ताहा की फैमिली ने इधर ही मेहंदी लानी है। जी मम्मा। वो जानबूझकर अपना ड्रेस उठाने लमीज़ के रूम में ले गई थी ताकि इसका मूड भी बहाल हो। वो उससे अपने रूम में आता देख हैरान हुई थी। मेरे रूम में मेहमान है इसीलिए आई हूँ, वो उसे बोलते ड्रेसिंग रूम के चेयर खींचते बैठ गई। वानिया ने देखा तो वो नखरी सी थी, शायद शावर लेकर आई थी। इसके गीले बालों से अंदाज़ा लगाया। वो कुछ बोली नहीं थी। तुम कितनी बेमरवत हो लमीज़। मेरी इकलौती दोस्त ने मुझे शादी पर नहीं बुलाया। इज़्ज़ा के दरवाजे से ही दाखिल होते चीखती आवाज़ से वो हैरान थी। हैरत से देखा। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो? वो तैयार भी हुई थी। गोल्डन शरारे पर पिंक लॉन्ग शर्ट और ऑरेंज दुपट्टे में मेहंदी की मुनासबत से टीका लग और झुमकियाँ पहने, बालों को खोले मेकअप और बाले खुले मेकअप किए थी।
وہ حیران تھی، اب سب اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں، جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تب تک دو پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھیں۔ وانیا کو تیار کیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نکتے کو سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھو، کتنا برا لگے گا، آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، اچھا سا تیار ہونا ہے، مما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اب اٹھی، وارڈروب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا، کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنی سادہ کیوں؟ یہ پہلا جملہ عزا نے ادا کیا تھا۔ وائٹ بریشے کی بے گلے والی گھٹنوں تک آتی فل سلیو والی کریب کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی، اور وائٹ ہی کیپری تھی۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، آج اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ نے مہندی نہیں لگوانی؟ وانیا کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کی فل سلیو پر تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیا تیار تھی۔ ڈیزائنز گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈڈ لہنگا جس پر اورنج اور گرین کمبینیشن کا دوپٹہ تھا، جس کے کناروں پر ٹیسلز لگے تھے، بالوں کو فرینچ نوٹ بنائے، چوڑیاں اور پھولوں کی جویلری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، وہ پاس آئی تھی۔ تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیا کے ماتھے پر بل آئے۔ پلیز، میرا دل نہیں ہے۔ اس بات سے اب بھی تک انجان تھی کہ وہ اسے رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں۔ لمیز، تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں۔ آئی مس یو آپی، بات اگنور کرتے وہ گلے ملی۔ بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کریں پلیز۔ وہ روتے بولی، کھینچ کر ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو۔ ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی باتوں نے پارا ہائی کیا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے مجھ سے، میں اسی قابل ہوں۔ آنسو میں شدت لائے کہا، ادھر دیکھو۔ اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا، میں نہیں ناراض تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے۔ آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو۔ وعدہ کرو۔ چپ رہنے پر دوبارہ کہا۔ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے طاہا کی فیملی آ چکی تھی۔ مراد فی الحال مہمانوں کو ریسیو کرتے واجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولڈن پٹا لیے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نفاست سے بالوں سے بنے بالوں میں جاذب نظر لگ رہا تھا۔ واجدان کچھ ٹائم پہلے آیا تھا، اپنی مہندی کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا۔ اب طاہا کی فیملی سے مل رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سکن مردانہ شال لیے تھا۔ تھوڑی سی بڑی شیو بالوں کی جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں بلیک ڈائل والی ریسٹ واچ پہنے، فی الحال وہ کوئی وڈیر لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہا تھا۔ نوٹ بیڈ میں سوچ رہی تھی، یہ سادہ سا ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا ہے مہندی پر۔ لٹلی، یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جیسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ جی، آپ کی گردن پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ آنسو ضبط کیے، حیرانی سے دیکھا جسے وہ دوپٹے کی کوش سے کور کر چکی تھی۔ لمیز کے براؤن بالوں کے اسٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخ گلاب اور موتی کے گجرے پہنے تھے۔ نہیں، مجھے نہیں لگانا۔ مانگ ٹکا ہاتھ سے پیچھے کیا۔
اچھا لگے گا میم، ٹرائی تو کریں۔ زبردستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موتیوں والا ٹیکا اس کی مانگ کی زینت بنایا، جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا۔ سنا نہیں، مجھے نہیں لگانا، خالی جھمکے پہناتے ہلکا سا ہائی لائٹر کانچ کا ٹچ دیا تھا۔ گرے آنکھیں مسکارے اور بس لائنر سے لبریز تھیں۔ اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فاؤنڈیشن میں چھپ چکا تھا۔ بلیک کھوسا، سفید آڑستیں، ڈفرینٹ رنگوں سے ملا جلا سرخ و سفید دوپٹہ درست کیا وہ بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید اس کے انتظار میں تھا۔ وہ نہیں آئے گی، دل نے دہائی دی تھی، مگر مراد بے دل سا ہوا تھا۔ وانیا، ہاں وہی بلائے گی اسے۔ کچھ ٹائم بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیوں کی جرمٹ میں وانیا کو طہا کے ساتھ سٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، جو اس کا چین سکون سب کچھ تھی۔ منتظر نگاہیں پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ واجدان کی بے چینی اس ماحول میں اب بڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا، وہ جیسے وہ خود اچھے سے کور کر چکا تھا۔ صدف، آپ کو بہو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ مراد کی ماں نے پوچھا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول گئیں؟ میں لے کر آتی ہوں، یہی ہوگی۔ بات کور کی، کتنا سمجھایا تھا، پر وہ لڑکی۔ میوزک کی آواز کانوں میں پڑتے مزید دل چاہا روئے۔ کیا کسی کو میری پرواہ ہے؟ وہ کمرے میں بند تھی۔ شکوہ کس سے تھا؟ خود سے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رونا کیوں آ رہا تھا، جسے ضبط کرنے کے چکر میں وہ سر کے بال مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی؟ نہیں، یہ کمی اس کی تھی، وہ اسی کی کمی تھی، جو وہ سب سے زیادہ محسوس کر رہی تھی، پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رمیز، چلو باہر، سب پوچھ رہے ہیں بیٹا۔ اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں جانا مجھے۔ ہاتھ چھڑوایا۔ بحث نہیں، چلو۔ آنکھیں دکھائی تھیں۔ یار، آپ پیاری کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے تعریف کر رہا تھا۔ طہا کے عجیب سے سوال سے شاہ بات میں ڈال رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑیں، دبا سا سامنے دیکھتے کہا۔ اس کا ہاتھ گرفت میں لیا تھا۔ بالکل نہیں، مضبوطی کی۔ طہا، ہم پبلک پلیس میں ہیں، وہ گھبرائی سی بولی۔ یار، صبر کے پیمانے لبریز ہو رہے ہیں۔ میں بھی سوچ رہا ہوں، آپ تو آج ہی اتنی پیاری لگ رہی ہیں، تو پھر رخصتی آج ہی کر لیتے ہیں۔ سامنے دیکھتے سرگوشی کی۔ میں اٹھ رہی ہوں یہاں سے، اس کی بےتابیوں سے لال پڑتے کہا۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو، پر وانی کام ہے تم سے؟ مراد سٹیج پر آتے اس کے سائیڈ پر بیٹھتے بولا۔ جی مراد بھائی۔ اپنی جھیب مٹاتے طہا کو گھوری سے نوازتے ہاتھ چھڑوایا تھا۔ پلیز اسے کال کرو۔ کسے؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ مریم کو یار، مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں اتنا تیار ہو کر آیا ہوں۔ وہ بےتاب سا لگا۔ اوہ، تو دال پوری کالی ہے۔ وہ اپنا دلہن ہونے کا لحاظ کرتے آہستہ مگر ہنستے بولی۔ ابھی تو نہیں، پر وہ آئے گی تو ضرور کالی ہو جائے گی۔ اچھا، میں کرتی۔ وہ اسے بولی۔ فون دیں؟ اسے فون مانگا۔ اپنے سے کرو، میرے سے کبھی نہیں آئے گی۔ اچھا، میرا یہاں نہیں ہے۔ طہا، آپ دیں اپنا۔ اس کی طرف چہرہ موڑتے کہا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ معنی خیز لہجہ وانیا کا دل چاہ رہا تھا منظر سے غائب ہو جائے۔ چلو جی، اتنی پیاری بہن آپ جیسے جن کو گفٹ کر تو رہے ہیں۔ مراد نے بیزاری سے لقمہ دیا۔ میں تمہیں جن لگتا ہوں؟ طہا نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ اور نہیں تو، وہ کون سا باز آنے والا تھا؟ بس پلیز طہا، آپ بہت ہینڈسم ہیں۔ مراد بھائی ایویں ہی تنگ کر رہے ہیں۔ آپ فون دیں۔ لڑائی کی جڑ ختم کی۔ واہ واہ، کیا کہنے تم کو، تم تو ابھی شوہر کی۔ بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں نے مریم کو کال نہیں کرنی۔ وانیا نے شرم ہٹاتے بات کرتے کہا۔ ایک آئن تھی، پھر شین تھا، کچھ آگ تھی، کچھ راکھ تھی، ایک دہشت تھا، ایک بحر تھی، صحرا بھی تھا اور پیاس تھی۔ ایک خلا بے انت سا، ایک بند گلی سا راستہ۔
ویرانیاں، تنہائیاں، پھر خوف تھا، پھر سارا منظر راکھ تھا، پھر سب خاک تھا، بس عشق تھا، بس عشق تھا۔ وہ سامنے تھی، سفید لباس میں، روح میں اترتے سکون کی طرح، کوئی پری ہی تو لگ رہی تھی جو شاید اس کے دل کی دنیا میں قبضہ کر چکی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل کی شریانوں میں صرف 1% خون ہے، باقی 99% تمہارا قبضہ ہے۔ لب خود ہی مسکرائے تھے۔ باہر آتے، کچھ لوگوں سے ملتے، وہ قدرے ایک سائڈ پر مہندی کے شیشے کے چھوٹے چھوٹے سٹینڈ میں گلیٹر اور گلابوں کی پتیوں میں موم بتیوں کے جلتے بجھتے آگ کے آلو دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمیلی سی خوش مزاج لڑکی بیزار سی تھی۔ لمیز واجدان بھائی کہاں ہیں؟ عزا کی بات پوری سنے بغیر سرعت سے اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ میری بات سنے بغیر وہ میری بات سنے بغیر، او مائی گاڈ، ان کے نام سے تمہارا یہ حال ہوتا ہے؟ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے اس سے چھیڑا۔ جی نہیں، یہ اس دن کا پہلا لمحہ تھا جب وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی، پھر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چلو نا اسٹیج پر چلیں، وانیا آپی کے پاس اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ میرا دل نہیں، تم جاؤ۔ کنی کترائی۔ وہاں واجدان اور طہا کے کزنوں کا کافی رش تھا۔ لمیز زندگی، پلیز مجھے نہیں بتاؤ، خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے، اس کا لیکچر نہیں سننا۔ عزا کندھے اچکاتے چلی گئی۔ مس یو مما، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ وہ خود سے شکوہ کر رہی تھی۔ صدف بزی تھی، وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے یکدم دھڑکن تھمی تھی اور پھر اتنی تیز ہوئی تھی کہ ابھی اگر قابو نہ ہوئی تو وہ اس کی دھڑکنوں کا شور سن لے گا۔ اس کی خوشبو کے حصار نے اسے جکڑا تھا۔ وہ کہاں تھا سمجھ نہیں آئی، پر وہ اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ آج نگاہوں سے جکڑنے کا ارادہ رکھتی ہو مسز وجدان؟ اس کے جملے پر دھڑکن رک سی گئی تھی۔ تھوڑا خیال کرو، عشق میں جادو حرام ہے میری جان۔ کان پر سے لگتی سانسیں، اس کی سرگوشی اب خود کے قریب ترین محسوس ہوئی۔ اب اس کے حصار اپنے وجود پر لپٹا سا محسوس ہوا۔ پاس ہو آپ تو پھر کہاں ہو تم؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہاں ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ واجدان کی آنسوں کی آمیز میں بولنا چپ۔ پاس ہو آپ تو پھر کہاں ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آنسوں کی آمیز میں بولنا چاہا تھا۔ تمہاری دھڑکنوں میں، سانسوں میں، ہر جگہ ہوں۔ غور کرو لمیز۔ کوئی سادگی میں کیسے کسی کو دیوانہ بنا سکتا ہے؟ تم پوری جادوگرنی ہو۔ گردن سے بال سمیٹتے محسوس ہوئے تھے۔ بتاؤ، اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن کو چھوتے کہا۔ مٹھی اتنی زور سے بند کی تھی کہ ناخن اپنے بے داغ ہتھیلی پر دب جانے کتنی ہی دیر بند ہوئی آنکھیں سے اس کی محبت بھرے لمس محسوس کیے۔ چہرے پر آئی آوارہ لٹ پیچھے کی اور بے ساختہ وہ پلٹی تھی، پر وہ نہیں تھا وہاں بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ اب آنسو بھی آئے تھے۔ وہ سب اس کا خیال تھا، وہ پاس نہیں تھا، تلخ حقیقت تھی۔ وہ چاہیے تھا پاس، پر وہ کیوں نہیں تھا؟ حالانکہ اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ گولڈن نیٹ کی شارٹ کام والی شرٹ پر میرون سا دوپٹہ اوڑھے تھی، بال سیدھے سائیڈ مانگ نکال کر لاپرواہ چھوڑے، ایک ہاتھ میں چند سٹون والی چوڑیاں تھیں اور بس کانوں میں جھمکے تھے۔ میک اپ میں بس لپسٹک ڈارک میرون شیڈ کی تھی۔
دوپٹی اسٹیپ والی ہیل میں دراز قد مزید اسے سب نمایاں کر رہا تھا۔ گلاسز لگائے وہ گرینی کے ساتھ آئی تھی۔ وانیا کے بہت زیادہ اصرار پر وہ گرینی کو بھی ساتھ لی اس کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی تھی۔ لکنگ ڈیسنٹ پہلا لفظ اسے دیکھتے ادا ہوا تھا۔ مراد کی نظر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول چکی تھی۔ کیسی ہے گرینی؟ وہ پاس جاتے خوش اخلاقی سے بولا تھا، نظریں تو بھٹک کر اس پر جا رہی تھیں جو نامحسوس انداز میں دوپٹے سے لڑ رہی تھی۔ چلیں میں آپ کو لے کر چلوں گا، گرینی کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ میں لے جاؤں گی۔ مریم نے اس کا ہاتھ بڑھا دیکھ نظر انداز کرتے اس کی اوقات بتائی۔ خود کو تو سنبھال لو۔ پاس سے گزرتی اس کی بڑبڑاہٹ پر آگ برستی نگاہوں سے دیکھا۔ طاہا کی فیملی نے اس کی مہندی کر لی تھی۔ مہندی کی رسم کرو اب تم دونوں جا کر، صدف نے واجدان سے کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ ثانیہ، مراد کی ماں گرینی سے ملتے خوش دلی سے پوچھا، جبکہ مریم کو وہ ساتھ ساتھ سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اللہ، بیٹے سے زیادہ خطرناک تو اس مراد کی ماں ہے۔ ماں کی نظریں ہیں۔ وہ کوفت میں مبتلا تھی۔ آنٹی اینڈ گرینی ایکسکیوز می، وہاں چیئر سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ شرما گئی لگتا ہے انہوں نے اپنی ہی تائی حساب لگایا، جبکہ گرینی نے اس بات پر جھنجھوڑی لی۔ کیسی لگی آپ کو بہو اپنی؟ نظریں اسی پر تھی جو اسٹیج پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ڈیسنٹ ہے پر تھوڑی موڈی لگی مجھے۔ اس کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ نہیں، اتنی بھی نہیں ہے، بس تمیز کی کمی ہے۔ آخر جملہ قدرے آہستہ ادا کیا۔ خیر دیکھتے ہیں، تم اسے ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیا مطلب؟ آپ کو نہیں پسند؟ ابھی بھی وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے جو کوالٹیز تم نے گنوائی تھی پوری اتر رہی ہے ان پر بس میرا ادب و لحاظ بھی کر لے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اپنے دل کی بات کہی۔ وہ اسٹیج پر اس کی طرف بڑھا۔ واجدان، کچھ ہوش ہے تمہیں؟ جی۔ فون رکھتے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ لمیز کہاں ہے؟ اسے لے کر آؤ اور رسم کرو تم دونوں۔ ٹائم دیکھا ہے، جلدی ختم کرو یہ سب۔ وہ جھنجھلائی سی تھی۔ وہ ویسے بھی فون رکھنے کے بعد اسی کے پاس جانے ہی والا تھا۔ وانیا سے ملتے اسٹیج سے اترتے اس کی نظر لمیز پر پڑی، جو تنہا ہنسی گمسم سی نظر آئی۔ وہ اس قدرے کمرش والے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ کسی کا کاندھا مس ہونے سے متوجہ ہوئی تھی۔ آنکھوں کا اعتبار مت کرنا، یہ اٹھے تو قتل عام کرتی ہے، کوئی ان کی آنکھوں پر پہرا آنکھوں کا اعتبار مت کرنا، یہ اٹھے تو قتل عام کرتی ہے، کوئی ان کی آنکھوں پر پہرا لگاؤ یارو، یہ چشمے سے ہی وار کرتی ہے۔ جس انداز میں اس نے شعر پڑھا تھا، اس کی ہر حرکت سے وہ سیخ پاؤں ہوئی تھی۔ چشمش، جواب دو یار، تمہیں پتہ ہے تم انتہائی لوفر قسم کے انسان ہو۔ ماتھے پر انگنت بال آئے، جیسے کہ مراد نے اس کے ماتھے پر بال دیکھتے ہنستے پوچھا۔ تمہیں بہتر پتہ ہے۔ جانے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں تم بتاؤ۔ وہ قریب آیا۔ یہ جو بات بات پر قریب آتے ہو نا، تم اپنے ٹھڑک کے کیڑے ذرا کم کرو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کیا۔ کیا کروں نا، تمہیں دیکھ کر سارے مجھے کاٹتے ہیں، جب تک تمہیں چھیڑوں نا میرے ٹھڑک کے کیڑوں کو بھی سکون نہیں آتا۔ مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ ٹھڑک مار سپرے کرو، شاید افاقہ ہو۔ خیر تم پہ تو وہ بھی اثر نہیں ہونا۔ بولتے ہی وہ گزرنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مراد دبا سا غرائی۔ نہیں،
کھینچا تھا بمشکل وہ اس کے سینے سے ٹکرانے سے بچی تھی۔ محبت ہو گئی ہے کیسی سے، کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس پر تضاد اس کے کا خود سے بے حد قریب ہونا دھڑکنوں میں ارتعاش سا ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ ہکلاتے کلائی چھڑوانی چاہی، اظہار کرنا کہتے ہی اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ تو کرو جا کر، پر میرا راستہ چھوڑ دو۔ دانت پیستے خود پر قابو پایا۔ پکا کر دوں؟ شرارتی نظروں سے تائید چاہی۔ میری بلا سے پھاڑ کھانے والا انداز۔ وہ اس کی گھٹنوں کے بل جھکتا دیکھ شیش وہ پنج میں مبتلا ہوئی۔ آئی لو یو، آئی لو یو۔ پتہ نہیں کب کہاں کیسے ہو گئی، شاید پہلی ملاقات میں، شاید گاڑی میں، یا تمہارے گھر میں بھی، انڈسٹری میں، یا بھی۔ تمہیں دیکھ کر وہ اپنے سچے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ وہ گھٹنوں کے بل جھکا۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے بے شرمی کی ساری حدیں پھلانگتا نظر آیا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ واؤ، سچ میں؟ میوزک کہاں ہے اور ڈیکوریشن؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، بازو پھیلائے گھومتے اسے پاگل لگی۔ کیا تم بھول گئے ہو میں اپنی نمائش کروانے والی لڑکی ہوں؟ مسٹر مراد جہانگیر یہ خاصا تیز کیا تھا مریم، وہ شرمندہ ہوا۔ ایک لفظ نہیں، میں وہ لڑکی ہوں جو اپنے باس کے ساتھ۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا اور اس کا بازو دبوچا تھا۔ تمہارے لفظ ہیں، برے لگ رہے ہیں اب؟ اوہ آئی سی، کیونکہ اب تمہیں مجھ سے محبت جو ہو گئی ہے۔ کل تک تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا اسی بات پر؟ ہاں مارا تھا، کیونکہ تم ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا اندازہ ہے اگر میں وہاں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ قدر چیختے کہا کہ گلے کی رگیں پھولی، پھر چہرہ سرخ پڑا۔ اس بیوقوف کو اس کی بیوقوفی کا احساس دلایا۔ میرے ساتھ ہونا تھا نا یہ؟ تمہیں کیا تکلیف؟ مریم تھپڑ کے لیے اٹھایا ہاتھ وہ گرفت میں لے چکی تھی۔ ایک دفعہ تم نے حرکت کر چکے ہو، بار بار نہیں، سمجھے؟ جواب مجھے بھی دینا آتا ہے، اور میں کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لوں، مگر تم نہیں، ہرگز نہیں۔ سراسر اس کا دل جلاتے اور تمسخر اڑاتے لہجے میں ہاتھ جھٹکے وہ بڑھنے لگی جب اس کی بات پر قدم تھمے تھے۔ اس کا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بات آگ پر تیل کا کام کر چکا تھا۔ غصے کی شدت میں ایک فیصلہ کیا تھا۔ پرسوں ہمارا نکاح ہے۔ اس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ کیا کہا؟ پلٹتے روبرو ہوئی۔ سننے میں غلطی سی ہوئی تھی۔ پرسوں تک کا ٹائم ہے صرف، پھر تم میرے نکاح میں ہوگی۔ کوئی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا تو دور، میں دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ ویٹ اینڈ واچ۔ دو انگلیوں کو جوڑتے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے اس کو دکھائی دمکاتے وہ جا چکا تھا۔ مائی فٹ، اتنی جرأت تمہاری؟ اپنے آپ تو اتنا یقین ہی تھا، پر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، جو اس کی زندگی کو بہت طریقے سے بدلنے والا تھا۔ اپنا ہاتھ کسی کی گرفت میں دیکھا تو بے ساختہ نظر اٹھائی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہجوم میں لے کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے۔ جو لوگ جانتے تھے وہ یہ جملہ آپس میں ضرور ادا کر رہے تھے، جن میں کچھ کی حسد بھری نظر تھی۔ مہندی کی رسم کرتے دونوں کا فوٹو شوٹ ہوا تھا۔ اب آپ کی باری بھائی۔ وانیا کے جملے سے سکتے میں تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر اتر چکے تھے۔ دونوں میں فاصلہ 1 انچ برابر تھا۔ اسے نہیں پرواہ تھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا اوڑھا دوپٹہ سر پر دیا اور وہ ساتھ جھڑ چکا تھا کہ لمیز کو اس کا کندھا اپنے کندھے سے مس ہوتا محسوس ہوا۔ کیا ہو رہا ہے ارد گرد وہ بے خبر تھی۔ وہ سب سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ اسی کی ذات کو تکلیف دینا ہاتھ اپنی انگلیوں میں جایا۔ واجدان بھائی، اب آپ کھلائیں لمیز کو۔ عزا کی کھنکتی آواز سے وہ خواب کی سی کیفیت سے جاگی تھی۔ سرحد سے مڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے وجیہہ مرد کو
دیکھا تھا وہ اس کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے ہاتھ پر نظر پڑی، اس کے ہاتھ میں اپنا مومی ہاتھ جکڑا دیکھا۔ میں بھی ہوں تو بھی ہے سامنے سامنے، میں بھی ہوں تو بھی ہے آمنے سامنے، دل کو بہکا دیا عشق کے جام نے۔ مسلسل نظر برستی رہی، ترستے ہیں ہم بھیگے برسات میں۔ میوزک کی آواز میں اس کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ کھلا دوں؟ سویٹ کا پیس خود بائٹ کرتے وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف ذرا سا جھکا تھا۔ ایک ملاقات میں بات ہی بات میں ان کا یوں مسکرانا غضب ہو گیا۔ کل تلک جو تھے میرے سوالات میں، روبرو ان کا آنا غضب ہو گیا۔ ایک ملاقات میں بات ہی بات میں ان کا یوں مسکرانا غضب ہو گیا۔ کل تلک جو تھے میرے سوالات میں، روبرو ان کا آنا غضب ہو گیا۔ وہ اس کے لمس اس کے نقوش میں کھوئی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو، بھول جاؤں گا میں کہاں ہوں۔ ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے سرگوشی کی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ ناسمجھی سے بڑبڑائی۔ یہ سب رسم اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا، دماغ پر زور نہیں دو۔ وہ شاید سٹیبل نہیں تھی، ورنہ اتنی ناسمجھ تو وہ نہیں تھی۔ وجدان نے مزید ابھی بتانا بہتر نہیں سمجھا۔ میں آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ ہوش کی دنیا میں آتے آنسو پیتے اسے دھمکایا۔ ڈسپریٹلی ویٹنگ ڈارلنگ، پر طریقے میرے والا ہو جو مجھے مزہ بھی دے۔ معنی خیز لہجہ اس کی کان میں جھکتے مسکراتے کہا۔ اس کا مطلب سمجھتے لو چھلکتا چہرہ جھکایا تھا۔ آپ تو دونوں کھو گئے ہو بھائی، ہم بھی یہاں ہیں۔ عزا نے ان کا دھیان اپنی طرف کیا۔ اب میری بیوی اتنی پیاری ہے تو کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کب کچھ سن رہی تھی، سارے جواب وہی دے رہا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، عزا بھی مسکرائی۔ معتبر درد کا کچھ خیال نہیں، ایک طرف میں کہیں ایک طرف دل کہیں۔ معتبر درد کا خیال کچھ نہیں، معتبر درد کا کچھ خیال نہیں ہے، ایک طرف میں کہیں ایک طرف دل کہیں۔ کیوں خیالوں میں کچھ برف سی گر گئی، ریت کی خواہشوں میں نمی بھر گئی۔ مسلسل نظر برستی رہی، ترستے ہیں ہم بھیگے برسات میں۔ وہ کیوں اتنا پرسکون تھا؟ لمیز کو یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ لوگ رسم کر رہے تھے، صدف اور احمد شاہ سب سے پہلے ایک کر گئے تھے، پھر وانی اور طہا۔ یہ سب اس کی سوچ سے باہر تھا۔ اب باری باری لوگ رسم کر رہے تھے۔ وہ ہجوم سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اب کے وجدان کو اپنے ہاتھ میں موجود اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط لگی۔ میرے ہوتے ہوئے تم خوفزدہ ہو، لعنت ہو مجھ پر۔ اس کی آواز کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کیا، اس کی بات پر زخمی نظر سے دیکھا۔ سرخ پڑتے چہرے سے آنکھیں مینچتے وہ ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ تبھی لائٹ آف ہوئی تھی۔ شور سا اٹھا تھا